ریکارڈ کیا تھا پہلے یہ بتائیں؟ ریکارڈ یہ تھا کہ کراچی میں سندھ میں جو حکومت ان دونوں کے درمیان بنی تھی میاں نواز شریف کی اور MQM کے درمیان، اس میں جو اختیارات دیے گئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے کیوں یاد ہوگا؟ آپ خود یاد رکھیں اپنی باتیں، مجھے نہیں یاد ہے، مجھے کوئی بات نہیں یاد ہے، میں صرف جو فیکٹ دکھائیں گے میں اس میں بولوں گا. ٹھیک ہے. بات یہ کہ MQM کے ساتھ جو ریکارڈ ہوا تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ وہاں پر مکمل جمہوری طریقے کے ساتھ اور ایک دوستانہ ماحول میں وہاں پر حکومت چلائی جائے گی، کولیشن گورنمنٹ ہوگی. لیکن شاید اس کاغذ کی سیاہی سوکھی نہیں تھی کہ وہاں پر میاں صاحب نے ملٹری کورٹس بنانا شروع کر دیے اور ایک معمولی واقعہ ہوا تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا، ایک ریپ کیس ہوا تھا. اس ریپ کیس کو میاں نواز شریف نے بہانہ بنایا تھا اور 20 پوسٹ میں میں نے تقریباً 121 سے 122 ریپ کیسز کا مکمل تفصیل کا ذکر کیا تھا کہ اس جہاں پہ ان کے بھائی جان کی، ان کے چھوٹے بھائی کی حکومت ہے، وہاں پر تو ایک ہفتے میں ایک چھوٹے سے علاقے میں لاہور کے گرد و نواح اور لاہور میں 121 بچیوں کی عزت لوٹی گئی ہے. یہاں پر ملٹری کورٹس نہیں بنائی جا رہی جہاں پر سب سے زیادہ شدید ضرورت ہے اور آپ کراچی میں بنا رہے ہیں. یہ اس ریکارڈ کا. تو میں پہلے کال لے لوں. مناج صاحب ہیں، بڑی دیر سے ہولڈ کیا ہوا ہے انہوں نے. اس کے لیے میں ایک ہی چیز پیش کر رہا ہوں. گوادر پورٹ جنرل مشرف کے وقت میں بن گیا ہے. نواز شریف صاحب گوادر پورٹ کے بارے میں بہت باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے یہ ایک امریکن ڈیفالٹ شدہ کمپنی تھی، اس کو یہ گوادر پورٹ کا ٹھیکہ دیا جا رہا تھا. یہ میاں نواز شریف صاحب کر رہے تھے. یہ کیوں دیا جا رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ ان سے انہوں نے مال لینا تھا اور اس میں ساری ڈیٹیل چھپی ہوئی ہے. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں بتائیں. میرے پاس ٹائم ہے. ہاں میرے پاس بڑا ٹائم ہے. آپ نے آج یہ آپ کے اخبار کی کاپی ہے؟ جی بالکل. میں آپ کو کوٹ کر کے پڑھ رہا ہوں. جی بالکل کیجیے. The company which has signed an agreement with the government of Pakistan for developing deep sea fishing and port facilities at Gwadar is bankrupt since 1996. An investigation carried out by the Frontier Post revealed that Lucian Edwin Forbes, president of Forbes and Company, who was projected here in Pakistan as a millionaire, could not pay the bills of his travel agent a few years back. He owed about $16,000 to the agent who refused to provide further services until the dues were cleared. آگے لکھا ہے کہ اس کا چیک باؤنس ہوا ہے. آگے لکھا ہے اس نے یہ کیا. اٹ از بینگ اینڈ میں آپ نے لکھا ہے the government has not come up with anything like profile of the company, audited reports of the company, etc. to establish its credibility. It is being speculated that Lucian Edward Forbes is acting as the front man of some people who did not want to come forward but wanted to have control over the Gwadar port, which has high strategic value. Frontier Post, dated 1/9/98. ابھی اس میں کافی کچھ ہے. کافی کچھ ہے. یہ آپ رکھیں پھر اپنے پاس ہی. جی دے دیں تاکہ جب پکڑے جائیں تو آپ کے پاس سے برآمد ہو، میرے پاس سے کچھ نہ برآمد ہو. تو میں تو عادی ہو گیا ہوں. 9 سال کچھ مہینے میں نے گزارے ہیں اور یقین کیجیے میں نے تو آصف زرداری صاحب کو جو میرے ریلیز کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، میں نے ان کو خط لکھا تھا کہ میں اس وقت رہا ہوں گا جب باقی قیدیوں کو بھی وہ سہولتیں میسر ہو، ورنہ میں نے رہا نہیں ہونا ہے. اور اگر آپ چیک کریں گے تو جو قانون میں تبدیلی کی گئی ہے اس میں میرا نمبر 31 ہے. مجھ سے 30 لوگ پہلے رہا کر دیے گئے، پھر میں رہا ہوا ہوں. تو میرے لیے جیل جانا کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اگر اس وقت میں جیل جاتا ہوں تو مجھے تو بہت خوشی ہوگی کہ میں اپنی قوم کو ایک حقیقت دکھا رہا ہوں. اس وقت تو مجھے موقع نہیں دیا گیا تھا. آج پرائیویٹ چینل ہے، میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ میں لوگوں کو، میں اپنے عوام کو ایک حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے مجھے بھائی بنایا، مجھے لوٹا. اس نے جس کو بھائی بنایا ہوا ہے، آپ ان کی پارٹی کے اندر لوگوں کو دیکھ لیجئے انہوں نے اپنے پارٹی کے اندر کیا کیا ہوا ہے. انہوں نے تو لندن میں جن کے نام پر پراپرٹی خریدی ہوئی تھی ان بیچاروں کو 3 سال کے بعد پتہ چلا ہے جو ان کے پاک لین میں پراپرٹی ہے. اخبارات میں یہ خبر، 20 پوسٹ میں یہ خبر نہیں آئی ہے، باقی اخبارات میں یہ خبر آئی ہوئی ہے. ان کا 22 سال کا بچہ جو ہے وہ گرفتاری کے فوراً بعد کہتا ہے
کہ میرے پاس تو فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور رہائش کے پیسے نہیں ہیں، جبکہ ان کے پاک لین میں 10 ارب روپے سے زیادہ کی پراپرٹی موجود تھی۔ وہ بچہ آج کتنے بلین ڈالر کا کاروبار کرتا ہے ہر ایک جانتا ہے لندن میں۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ جھوٹ، انہوں نے ایم پی کے ساتھ وعدہ کیا، ایم پی کے ساتھ وعدہ توڑ دیا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ ہم آپ کو نام دیں گے، بالکل صاف مکر گئے۔ جتنی کولیشن انہوں نے کی، اسامہ بن لادن کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا؟ دیکھیے اسامہ بن لادن کے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا، اس سے بھیک مانگی تھی، اس کے ساتھ جھوٹ بولا تھا اس نے، اور وہ جھوٹ بھی بولا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر اس سبز گنبد کے سامنے، اور اس ہوٹل کا نام بھی گرین پیلس رکھا گیا ہے اس سبز گنبد کی وجہ سے۔ ان سے 1.5 ارب روپیہ لیا گیا، ایک ان کے ساتھی نے وہیں پر 1 کروڑ روپیہ ہضم کر لیا۔ 1 ارب 49 کروڑ روپیہ میاں نواز شریف پاکستان لائے اور ان کو بتایا تھا کہ یہ میں نے مجاہدین کو دینے ہیں، جو مجاہدین لڑائی لڑ رہے ہیں مذہب کی خاطر، اپنی آزادی کی خاطر۔ تو گلبدین بات ہے اگر دیا تو ہاں ان سے لیا، لیکن اگر دیا ہوتا تو بہت اچھی بات تھی۔ آپ کا مطلب دیا نہیں ہے؟ 1 روپیہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ 27 کروڑ جہاد کے لیے جو رقم لی، جہاد کے لیے جو پیسے لیے گئے تھے 1 ارب 49 کروڑ روپیہ میاں نواز شریف صاحب نے ہضم کر لیا۔ اس میں سے 27 کروڑ یا 29 کروڑ روپیہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف 1990 میں استعمال کیا تھا۔ باقی سارے کے سارے پیسے وہ خود ہضم کر گئے ہیں۔ مجھے احمد شاہ مسعود نے کہا ہے وہ نہیں زندہ ہے، ربانی صاحب زندہ ہے، گلبدین حکمتیار زندہ ہے، پروفیسر رسول سیاب زندہ ہے، جلال آباد کی 3 اور وار لارڈ جو ہے وہ زندہ ہے، حاجی زمان ہے، 2 اور ہے وار لارڈ جو بڑے وار لارڈ تھے، ان کو کسی کو نہیں دیا ہے۔ یعنی جو آپ کو نہیں پسند ہے اس کا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک اور بھی بتا دیتا ہوں، ان سے میں آپ کے ٹیلی فون پہ بات بھی کرا دوں گا، اگر آپ کی ISD ٹیلی فون ہے اور آپ کر سکتے تو ہیرات کا ٹیلی فون میں لا دیں، میں ابھی آپ کے کابل اور ہیرات میں 2 لوگوں سے آپ کی بات کروا رہا ہوں۔ ابھی کرتے ہیں، بریک کے بعد کوشش کرتے ہیں، بٹ اس وقت ناصر صاحب ہیں کراچی۔ ویلکم بیک فرام دا بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے رحمت شاہ آفریدی کی۔ شاہ صاحب آپ نے بات کی کہ مجاہدین کا پیسہ کھایا گیا۔ مجاہدین کا پیسہ جب اسامہ بن لادن نے دیا تو میں نے، چونکہ میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا، میں گواہی دے سکتا ہوں، اور میں جب میاں نواز شریف صاحب میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں گے تو میں پکچر بھی دکھاؤں گا، تصاویر دکھاؤں گا۔ وہ ڈینائی کر لے، ابھی تک تو ڈینائی وہ نہیں کر سکے اور کریں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں تصاویر شائع کر دوں گا اور یہاں آپ کے چینل پہ دکھا دوں گا۔ اس کے بعد میں نے گلبدین حکمتیار سے بات کی کہ آپ کو کتنے کروڑ روپیہ ملا ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے 1980، 81، 82 میں خود وار میں حصہ لیا ہے۔ میرے ساتھ گلبدین حکمتیار کے والد اور ان کے سگے بھائی شہید ہوئے تھے۔ گلبدین حکمتیار صاحب رو پڑے کہ آپ میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے کہ میں نے نواز شریف سے پیسے لیا ہے، کس چیز کا پیسہ ہے؟ ان کو پھر میں نے تفصیل بتا دی کہ اس طرح کا پیسہ انہوں نے لیا ہوا ہے، آپ کو نہیں ملا ہے تو کس کو ملا ہے آپ معلوم کریں۔ آپ کے اور بھی تو ساتھی ہے، بہت بڑی پارٹی ہے، آپ کی کولیشن ہے۔ انہوں نے مجھے تقریباً 5-7 دن کے بعد اپنے ہاں بلایا اور مجھے کہا کہ یہ کلام پاک ہے، میں نے آج تک جہاد کے کسی پیسے کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا ہے۔ نواز شریف جھوٹ بولتا ہے اور میں نواز شریف سے بات کروں گا۔ انہوں نے میاں نواز شریف سے بات کی اور ان کو بتایا، اور یہ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد صاحب کو بھی پتا ہے، کیونکہ جب میں رہا ہوا تھا اس کے بعد میں قاضی صاحب کے پاس گیا تھا، قاضی صاحب نے کہا تھا کہ یہ فکر میں آپ تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بول تو سچ رہا ہوں لیکن فکر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو غلط بتایا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مجاہدین کا پیسہ انہوں نے، تو قاضی حسین احمد صاحب بھی کیا اس کے وٹنس ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کے وٹنس ہے، کیونکہ مغرب کی نماز کے لیے ہم جا رہے تھے منصورہ میں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فکر جو ہے زیادہ بتا رہے ہیں، اتنے پیسے نہیں وہ دے سکتے۔ میں نے کہا اس سے بھی زیادہ پیسے وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے اگر یہ پیسہ وہ مجاہدین پر خرچ کر دیتے۔ کشمیری مجاہدین کا انہوں نے نام لیا ہوتا، افغان مجاہدین کا نام لیا ہوتا، اگر مجاہدین پر وہ پیسہ خرچ ہو جاتا تو اسامہ بن لادن نے اور پیسہ بھی ان کو دینا تھا۔